بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کے سپر پاور تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ بالخصوص دعا مانگتے تھے، اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی یہی جاہ و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگیں۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست سے فائز سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور دروش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے، یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگار میں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ازداں ٹھہریں۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر گئے ہو اللہ احد کہتے تھے، اس طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور بادشاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواں تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی رہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدائیں گونجتی رہیں، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی جلگار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن خوازستان، اہواز، نہاون، فخان، ہمدان، رملے، کرمان، سیستان اور خراسان کو روند ڈالا۔ شہنشاہ یزد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار اخنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ذرا جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی علت نہ بدل لینا۔
ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں پڑھی سنی گئیں۔ کیسر کے ایک دور اندیش وزیر لوئس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر باسط احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم و فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوئس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی معتبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم کیسر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحوں پر بھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ کیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیروں کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی ان ہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب کیسر کو سرکار دو عالم انعامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام نے اسے دین قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کیسر روم سرور کونین کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب کہ ان پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول دنیا سے رخصت ہوئے۔ صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جاہ و جلال ازبانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول سے بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے انعامہ رسول پاک چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سوممار، چھپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں اور ایسے اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انعامہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شرویا نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ فتوحات کیسر روم کا وزیر لوئس اس واقعے سے باخبر تھا، اس لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی بات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوئس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوئس بار بار کیسر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے کیسر روم اور وزیر لوئس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوئس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ وزیر و امیر اور خواص و عوام رقص و سرور اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔ اسی ایرانی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ایک رات جب لوئس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا ہوش ربا رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوئس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن باسد ناز لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوئس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کیا تھا۔
جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوئس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں؟ سوسن کے اخمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر ساقی بھی وہی ہے، جام و پیمانہ اور صراحی بھی وہی۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ لوئس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا، پھر وہ شدت اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ لوئس کی یہ حالت دیکھ کر رقاصہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ وزیر لوئس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا، پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، جاہل اور ریاکار پادریو، تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خداوند کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لوئس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندے منہ قالین پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہوگی۔ رقاصہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لوئس کو آوازیں دی مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوئس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لوئس کے عشرت قدے میں رقاصہ سوسن کا تیز کینکا گونجا، مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائے بازگشت ابھرنے لگی، اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوئس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تو پارسا عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جب رقاصہ سوسن وزیر سلطنت لوئس کے کمرے سے نکل کر محل کی راہداری سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں میوے حرام ہو۔ دوسرے دن کیسر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا۔ شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوئس کے اندر داخل کرایا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کی پیشگوئی لوئس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق، اردن و حمص پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی قیادت میں اسلام اور حدود سلطنت میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل ایمان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے۔ نہ ہی کسی عورت کی آبرو ریزی کی گئی، نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، یہ کیسے فاتح ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزت و آبرو کے پراہن کو چاک نہیں کیا، ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرایا اور ہمارے مال و متاع کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ بازاروں میں اور ہمارے مال و متاع کی طرف زندگی کی یہ رعایتیں، یہ امن و سلامتی، یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں ہرقل اعظم کیسر روم کی یہ سلام سے بھی نہیں بخشا تھا۔ دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ پھر مقامی باشندوں کی روتی کوکتی ایک بڑی جماعت کیسر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے۔ وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والوں، آخر تم پر کیا افتاد پڑی ہے؟ رو کر کہا، اے ہرقل اعظم، دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر افتاد نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوع کر۔ فریادیوں کی یہ گروزاری دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی؟ میں اسے عبرت ناک مزہ دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں
جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زارو قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، اے ہمارے بادشاہ، سلیب کی بیٹیاں امائیں وہ مسلمانوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ کیسر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، میں نے سلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں ملے جائیں گی۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان خاص ہو۔ اس وقت انطاکیہ کیسر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلہ میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ کیسر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا، بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوئس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی۔ کیسر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الغرض اس کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کیسر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی وہ تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسر روم کے لہجے میں شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام شامل تھا، اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ کیسر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کی عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور خمس کے مخازوں پر سلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی بچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے اور خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ کہیں کوئی نہ کوئی مساحلت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ خرابی ضرور موجود ہے۔ جس پر کیسر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا غم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے بیچ میں فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ کیسر روم کے لہجے میں بدستور شیخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، کیسر روم نے پرجلال لہجے میں کہا، جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ کیسر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسود لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور خمس سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیت کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایک نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر یہ برادرم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں، ان میں خوبصورت جوان عورتیں، نوخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ سے آیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔
اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔